تحریک رکی نہیں ہے. ہماری ڈسٹرکٹ بار کے زیر اہتمام بھی آپ سب گواہ ہیں کہ 4 مہینے تک پورے جو ہے میرپور کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے بجلی بلات پر بھی اور اس پل کے اعتبار سے بھی اپنے حصے کا کردار ادا کیا. ہم ان کو بھی خراج تحسین پہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمارے ساتھ بلا شبہ بہت بڑی زیادتی ہوئی. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرپور کو لوٹنے والوں کی فہرست بنائی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج وہ لوگ جو بڑی خوشی سے سیلیبریشن کر رہے ہیں اور اس پل کے دوبارہ سے کام شروع ہونے کا ایک جشن منا رہے ہیں تو ان کا نام آپ کو صف اول نظر آئے گا. صدر کشمیر پریس کلب میرپور سید عابد حسین شاہ صاحب، جملہ عہدیداران، ممبران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے سے وابستہ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر آج کی اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ منگلا ڈیم توسیع منصوبہ کے عوض وفاق پاکستان نے صرف ایک منصوبہ اپنے ذمہ لیا تھا اور وہ تھا روٹھا اریام جو پل ہے اس کی تکمیل. جو دان گلی پل ہے وہ وابڈا کے ذمہ تھا، وفاق کے ذمہ یہ تھا. وفاق نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اتنا بڑے جو ڈیم ہے اس کی توسیع مکمل ہوگی اور ایک مکھی کے پر کے برابر جو پل کی تکمیل ہے وہ نہیں ہو سکی. خربوں روپے کا منصوبہ مکمل ہو گیا اور اربوں روپے کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا، جس سے تشویش پیدا ہوئی. پوری ریاست جموں کشمیر کے عوام بالعموم اور میرپور کے لوگ بالخصوص اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی حد تک جو ہے کوششیں ہوتی رہیں. بالآخر منظم جو تحریک ہے وہ 28 مئی 2022 کو جب میں ڈسٹرکٹ بار میرپور کا صدر تھا، میرپور بار کے اندر پورے ڈویژن کے سیاسی، سماجی، تاجر، طلبہ، صحافتی تنظیموں کا اجلاس ہوا، سول سوسائٹی کے لوگوں کا اجلاس ہوا، جس کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی کے جو الیکٹ ہوئے پورے جو حال تھا سب کی رائے سے اس کے جو ممبران تھے وہ چیئرمین کا اعزاز مجھے بخشا گیا، جو عندیہ دیا. دوسرا جو جلسہ تھا وہ ڈسٹرکٹ بار کوٹلی میں ہوا. راجہ مسعود احمد خان صاحب کوٹلی بار کے صدر تھے اور جناب چودھری محمد اسحاق صاحب سابق جج. ان کی کوششوں سے کوٹلی بار کے اندر بھی ایسا ہی جلسہ ہوا جس میں تمام کوٹلی کی سیاسی، سماجی، تاجر تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں موجود تھیں. اس کے بعد جو ہے پریس کلب جو کوٹلی تھا وہاں پر بھی جو ہے نا اجلاس ہوا. پھر منگلا کے اندر تو میرا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ سال بھر جتنے بھی منگلا سے لے کر کوٹلی تک اس پل سے وابستہ جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ باور کروایا کہ یہ تحریک جینون تحریک ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم نے اس حد تک طاقتور آواز اٹھائی کہ ہماری پہلی میٹنگ میڈم سمرین آغا جو کہ وزارت دفاع کی نمائندہ ہیں، ان کی ریکویسٹ پر ہماری میٹنگ ہوئی جس میں اس پل اور جو ہے یہ ٹول پلازا ہے جو منگلا اس پر ہماری گفتگو ہوئی. اس کے بعد ہماری 2 میٹنگ جو ہے وہ اسٹیشن کمانڈر منگلا ان کے ساتھ اس موضوع پر ہوئی. آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب سے جو ہے چکسواری کے مقام پر ہوئی. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں تھیں وہ مشیر امور کشمیر اور وزیر اعظم اس وقت کے آزاد کشمیر ان سے معاملات طے پا گئے تھے کہ
یہ جو پل ہے یہ ری وزٹ ہوگا اس کا ڈیزائن، اور جو ہے اس کی منظوری حاصل کر کے اس کا کام شروع کیا جائے گا۔ ایک طلب کیا تھا، یہ کہیں گے وہ نہیں بنا سکے، یہ کام پھر لٹک جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور جو اس پل کے اعتبار سے عوامی منظم جدوجہد اس کو اثر نو پھر منظم کر کے پل کی تکمیل تک، کیونکہ ہماری تحریک کا نام ہی تھا روٹھوا ہریام پل تکمیل تحریک، پل تکمیل ایکشن کمیٹی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک یہ پل مکمل نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ پر کسی بھی اعتبار سے اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو آج کی اس تقریب کے اعتبار سے میں 2 باتوں تک اپنی بات کو محدود کرنا چاہوں گا۔ میں صحافی حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ تحریک چلا رہے تھے، تمام جو ہے نا ڈویژن میرپور کے جتنے بھی پریس کلب ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تمام لوگوں نے ساتھ دیا ہے، ان کو خراج تحسین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اعتبار سے ہم خدشات رکھتے ہیں، حکومت اس معاملے کو کلیئر کرے۔ وہ افتتاح سے ہمیں جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکتے، ان کا ماضی جو ہے اس بات کا گواہ ہے، انہوں نے جو وعدے کیے ان کو مکمل نہیں کیا ہے۔ تو میں اسی پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ سر سی بات ہے، امتیاز صاحب نے بڑی کھلے طریقے سے بتا دیا کہ یہ جو گورنمنٹ نے ایکٹ کیا ہے اس کے پیچھے پس منظر میں کیا ہے اور ہمارے خدشات کیا ہیں۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پل ہے یہ 7 کلومیٹر تھا، اور اس کا جو پہلا ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن اپرووڈ ہوا سپین سٹیل برج کا۔ 2 کلومیٹر اپروچ روڈ تھی اور درمیان میں 3 کلومیٹر سپین سٹیل برج نے لگنا تھا، اور وہ آسٹریلین سٹائل تھا۔ اس کی منطق پیچھے یہ تھی کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ کریں گے جس سے میرپور کے اندر گاری جو ہے وہ ہو جائے گی اور زمینیں جو ہے پانی کے نیچے آ جائیں گی۔ تو وہ 4 ارب 99 کروڑ روپیہ ٹوٹل وفاق تھا کہ 4 ارب 99 کروڑ روپے میں ہم یہ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا ظاہرہ PC1 بنا، اور PC1 بننے کے بعد 2007 میں اس پہ عملی طور پر کام شروع ہوا۔ 2007 میں جب کام شروع ہوا تو 2011 تک جب چلے گئے تو 2011 تک دونوں طرف سے اپروچ روڈ تو بن گئی، اور بنانے والوں نے یعنی نیسپاک نے جو ڈیزائنر ہے، کنسلٹنٹ ہے، جس کی ساری غفلت ہے، اور وہ پاکستان کا ہی ادارہ ہے، اور اس کی غفلت کی وجہ سے آج بھگت رہے، اور آئندہ بھی اس نے نئی ایک واردات ڈالی ہے، اس کو بھی میں کلیریفائی کر دوں گا۔ تو 2011 میں کہا گیا جی کہ یہ سپین نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو نیا ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ تو نیا ڈیزائن جا کے 2012 میں بنا جی RCC پل جو ہے پل کلومیٹر، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، 5 ارب اور 10 کروڑ روپیہ اس پہ لگے گا، یعنی وہ کوئی 21-22 کروڑ روپیہ بڑھ گیا۔ جب 2011-12 میں ڈیزائن تبدیل ہوا تو کام شروع ہوا، تو 2015 میں ابھی جب پلر بن رہے تھے تو پھر نیسپاک نے کہا جی کہ وہ کمپنی کے ساتھ مل کے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے جی کہ یہ RCC پول پورے کا پورا بن جائے، بلکہ اس کے جو درمیان میں 160 میٹر ایریا ہے اس میں سپین سٹیل برج لگے گا، اور اس کا الگ خرچہ ہے 1 ارب 10 کروڑ روپے۔ تو یہ جو 3 کلومیٹر میں بتا رہا ہوں اس میں 68 پلر بنے۔ اگر میں اس کو تقسیم کر دوں تاکہ آگے میں نے وہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ 2 پلروں پہ 2.5 سال انہوں نے کیا کیا، تو اگر یہ 68 پلر 2011 سے 2015 تک یا 18 تک میں لگاتا ہوں کہ 7 سالوں میں بنے، 2012 سے 2006 سالوں میں بنے، 11.5 پلر 1 سال میں بنتے ہیں، کہ 11.5 پلر 1 سال میں بن سکتے ہیں۔ تو یہ 2.5 سال میں 2 کیسے بنیں گے؟ اس کا مطلب 11 اگر 1 سال میں بن سکتے ہیں تو تبھی 68 بنے نا۔ 18 میں جا کے کام بند ہوا کہ ہمارے 68 پلر مکمل ہو گئے، اور اس میں نئی واردات ہم نے کیا کی کہ جب وہ 2015 میں گئے تو کہتے ہیں یہ سپین سٹیل برج لگے گا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، وہ 1 ارب 10 کروڑ وفاق دے گا۔ تو 2018 میں ہمارے یہ پلر مکمل ہو گئے، 68 اپروچ روڈ مکمل ہوگی، اور ہم سپین سٹیل برج کے لیے آرڈر کرنا تھا۔ 2018 میں ہم نے رولا ڈالا میں وہ وفاق پیسے ہی نہیں دے رہا۔ میں حکومت کا حصہ تھا
विदाउट एनी डिजिग्नेशन काम कर रहा था राजा फारूक हैदर के साथ। मैंने खोज लगाई कि वाकई वो पैसे नहीं दे रहे, तो पता चला नहीं जी, अकाउंट नंबर 101 में 1 अरब 10 करोड़ रुपए तो पड़े हैं जो वफा के थे, 40 करोड़ रुपए का स्टील ब्रिज था, 44 करोड़ रुपए की उसे लॉजिस्टिक थी और 26 करोड़ ठेकेदार का पड़ा है। जी मसला क्या है? जब खोज लगाई तो पता चला कंपनी ने 3 जो आज़ाद कश्मीर के ब्यूरोक्रेट हैं और 2 काना के, उनसे मिल के वारदात डाली जी कि ये जो सेंटर पीस है ये 3.5 अरब रुपए का लगेगा। अब आपके पास 1 अरब 10 करोड़ पड़ा है, 3.5 अरब रुपए कहाँ से आए? तो वो उस पर मुख्तसर अगर मैं बता दूं कि मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया, राजा फारूक हैदर को, ये 5 लोग हैं यार, ये तबाही फेर हैं, मेहरबानी करें इसको थोड़ा सा देखें। तो वो तीसरे दिन आए तो डडियाल और मीरपुर में खिताब किया जी कि वो जो है ना 5 लोग और मिलके वो मुझे 55 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं कि आप ये सिग्नेचर करवा दें, 3.5 अरब में रुपए में हम मुकम्मल करें। अब मसला ये था कि ये 3.5 अरब लेने के लिए एक्ने के पास जाना पड़ता। अब एक्ने के पास कौन जाए? क्या केस अपना प्रूव करे जी कि कैसे होगा? तो उस चक्कर में हम 6 साल गुजार गए। अब मगर इसके मैंने इस्लामगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डडियाल की, मीरपुर की, चकसवारी की, तो 5 अगस्त 2019 हो गया। हमने मुजाहरा रखा इस्लामगढ़ के मकाम पर। उस मुजाहरे में मैं शरीक ना हो सका मगर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और हमने कहा कि अगर फलां 18 नवंबर तक ये ना किया गया तो हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। वो जो मैनेज करने वाले थे वो मैनेज ना कर पाए क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था, वो तहरीक वहाँ पे रुक गई। आगे की तहरीक जो राजा इम्तियाज़ साहब बता रहे हैं वो आपके सामने आ गई कि हमने मिल के सिविल सोसाइटी ने 2022 और 2023 में कैसे कंपेन की पूरे डिवीजन में उठा के, तो उन लोगों को क्रेडिट जाता है।